اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے شمار معجزے عطا فرمائے، اور حضور اشارہ فرماتے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، حضور اشارہ فرماتے، بزرگ ہیں وہ ٹیک لگا، حضور اشارہ فرماتے تو سورج واپس آ جاتا، حضور اشارہ فرماتے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، نبی علیہ السلام کے حکم سے درخت زمین سے نکل آتا، حضور کے ہاتھ لگانے سے ایمن کی پچھڑ بکری جو دودھ نہیں دیتی، ابھی اس کی اولاد بھی نہیں ہوتی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو ابھی سوئی بھی نہیں ہوتی بکری، جی ابھی بچی ہوتی ہے، پچھڑ بکری جسے کہا جاتا ہے، حضور نے اس پہ ہاتھ لگایا تو پچھڑ بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عکاشہ کو ایک چھڑی پکڑائی، وہ تلوار بن گئی، مولا علی کی آنکھیں درد ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، حضور نے دعا دم لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اللہ نے کون سا معجزہ اپنے نبی کو نہیں دیا؟ کسی نبی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9، اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے، اور میرے کملی والے کے معجزوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ حضور بیٹھ جائے تو معجزہ بن جائے، حضور اٹھ جائے تو معجزہ بن جائے، حضور چلنا شروع ہو جائے تو معجزہ بن جائے، حضور مکہ میں آئے تو معجزہ، حضور مدینہ میں آئے تو معجزہ، حضور مسجد حرام میں جائے تو معجزہ، حضور مسجد اقصیٰ میں جائے تو معجزہ، حضور براق پہ بیٹھ کے سفر کرے تو معجزہ، حضور 7 آسمان کے اوپر چلے جائیں تو معجزہ۔ معجزہ ہوتا کیا ہے؟ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جسے عقل تسلیم نہ کرے، جسے عقل تسلیم نہ کرے، جو چیز آپ کی عقل میں نہ آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو چیز عقل میں آ جائے وہ پھر معجزہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیزیں عطا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ مٹی کا پرندہ بنایا، اس کو پھونک ماری تو وہ اڑ گیا، عقل اس کو مانتی ہے؟ آج تک سائنسدانوں نے ایسا کیا کہ مٹی کا پرندہ بنایا ہو اور اس کو پھونک مار کے اڑا دیا ہو، عقل اس چیز کو نہیں مانتی ہے۔ لیکن موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا کہتے تھے، جو بندہ مر گیا ہے، اب مرا ہوا بندہ زندہ ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اٹس امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک شریف ایک مسئلہ کسی نے پوچھا، جی آپ فتویٰ دیں، ایک لڑکے کو انہوں نے دفن کر دیا، 4-5 دن کے بعد اس لڑکے کے کل شریف کا جو ختم تھا اس میں تھا، میں نے دعا منگوائی تھی باقاعدہ کسی علاقہ میں، لاہور کے ایک ایریا میں۔ اب 4-5 دن کے بعد اس کی قبر ہلنا شروع ہو گئی، لوگ کہتے ہیں وہاں کا امام مسجد کیا کہتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قبر ہل رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں اور موومنٹ ہو رہی ہے، بڑے حیران ہوئے۔ میں نے کہا پھر تو وہ زندہ ہوگا، تو پولیس کو بلایا گیا، قبر کھودی گئی، لیکن وہ مرا ہوا تھا، اس کا کوئی نام و نشان، وہ کوئی ایسی سسٹم نہیں تھا۔ یعنی انسان یہ سوچ نہیں سکتا جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے بندے کو بھی پھونک مارتے وہ بھی کھڑا ہو جاتا۔ عقل نہیں مانتی نا، برس کی بیماری جس کو نکلتی، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا۔ اب آپ لوگ کیا کھا کے آئے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے تھے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، اور جو تم گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی ہے جو زندہ سلامت بیٹھے بٹھائے بندے کو بغیر ٹیکنالوجی کے، بغیر کسی سورس کے، بغیر کسی ذریعہ کے یہی دیکھے دیکھے بتا دے کہ تو یہ کھا کے آیا ہے۔ ہاں کوئی اس کا ٹیسٹ لیا جائے، کوئی نہ اس کو لیبارٹری لیا جائے، اس کا ایکس رے کیا جائے اور الٹرا ساؤنڈ کیا جائے تو پتہ چلے کہ اس کے اسٹامک میں کیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام وداؤٹ اینی ٹیکنالوجی بندے کے چہرے کو دیکھ کے بتا دیتے تو یہ کھا کے آیا ہے اور یہ چیز گھر میں چھوڑ کے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو زمین میں پھینکتے، یہ ڈنڈا ہے نا عصا، اس کو زمین میں پھینکتے وہ سانپ بن جاتا۔ عقل مانتی ہے اس کو؟ بتائیں بھائی جان، عقل مانتی ہے؟ عقل اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتی کہ ڈنڈے کو نیچے پھینک کے وہ سانپ بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو اس میں سے نہ بھی روشنی نکل رہی ہوتی۔ عقل مانتی ہے؟ اسی چیز کا نام معجزہ ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ آقا علیہ السلام کا سفر معراج ہے۔ سفر معراج
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور نے یہ سفر کیا، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کو کراس کرتے ہوئے بیت المعمور سے آگے اس جگہ پہنچ گئے جہاں کوئی نہ جا سکا جی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا ہمارا نبی، سب پیچھے رہ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تک پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچ سکا۔ لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو میں نے کہا اگر تم نے عیسیٰ کے مردہ کو زندہ کرنا مان لیا، تم نے موسیٰ کے ڈنڈے کو نیچے پھینکتے ہوئے سانپ بنتے ہوئے اس کو مان لیا، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کا پرندوں کو بنا کے اس میں پھونک مار کے ان کو زندگی دیتے ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں کو شفا دیتے ہوئے تم نے مان لیا، تو محمد مصطفیٰ کی اس معجزے کو بھی ماننا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے معراج سے واپس آئے تو سوالات ہوئے، حضور آپ مسجد اقصی گئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا میں گیا ہوں، کہا اچھا بتاؤ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، فضول قسم کے سوالات کر دیے۔ امام مسلم نے لکھا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ بھی تو پاسبل نہیں ہے نا، عقل اس کو بھی تو نہیں مانتی ہے کہ یہ کیسے ہو جائے کہ وہاں سے اٹھے اور آپ کے سامنے وزیر اعظم ہاؤس آپ یہاں بیٹھ کے وہاں اس کو دیکھ رہے ہو، دیکھ سکتے ہیں، گورنر ہاؤس کو یہاں بیٹھ کے آپ نہیں دیکھ سکتے جب تک کوئی ٹیکنالوجی سامنے نہ آئے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے جب ٹیکنالوجی کی ٹے کا بھی کسی کو نہیں پتا تھا، ٹیکنالوجی کی ٹی کا بھی کسی کو نہیں پتا تھا، تب بھی اللہ نے وہ کمالات اپنے محبوب کو کروا دیے جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ تو پچھلے جمعہ پر بھی میں نے بیان کیا تھا کہ سفر میں 7 چیزیں ہوتی ہیں۔ سفر کس نے کروایا، سفر کسے کرایا گیا، سفر کیوں کروایا گیا، کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا، کب ہوا، دن کو ہوا یا رات کو ہوا، اس کا ٹائم کتنا تھا، کتنے دنوں کا وہ سفر ہوا۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان کروا دی۔ اب ایک ہی آیت میں اللہ نے یہ سب کچھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بتا دیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اب اللہ کو چاہیے تھا کہ اللہ کہتا پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا، حضور اللہ کے رسول ہے نا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیغمبر کو لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا۔ اللہ نے عبد بتا دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عبد چیز دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار وہ منتظر۔ ایک عبد ہوتا ہے، اللہ نے عبد نہیں کہا بلکہ یہ عبدی ہی کہا۔ عبد کی اضافت ہا ضمیر کو نون کی طرف کر کے اللہ نے اپنے بندے کی اضافت اپنی طرف کی، کہا یہ نہ سمجھیے گا کسی اور کا بندہ ہے بلکہ یہ بندہ بھی اس کا ہے کہ جو تمام بندوں کا خالق و مالک ہے۔ اور بھی عبد ہی، عبد کا اضافہ کیا۔ علماء نے لکھا، علامہ غلام حسن سعیدی صاحب نے لکھا، امام غزالی زمان سعید احمد کاظمی شاہ صاحب علی رحمہ نے اپنی مقالات کے اندر اس نقطے کو لکھا۔ علماء نے بیان کیا رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آئے، جو اللہ سے بندے کی طرف آئے۔ چونکہ رسول کا انگلش میں اگر ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیسنجر، پیغام لے کے جانے والا، میسنجر پیغام لے کے جانے والا، میسنجر جو پیغام لے کے جاتا ہے، تو پیغام لے کے آنے والا اللہ سے بندوں کی طرف ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور جو بندوں سے اٹھ کے رب کی طرف چلا جائے اس کو عبد ہو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ عبد کہا، اور پھر ان لوگوں کے ذہنوں کو صاف بھی کر دیا۔ آج کل لوگ شور مچاتے ہیں دیکھو نا جی وہ بھی تو بندے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ حضور بندے ہیں لہذا ہم بھی بندے ہیں، اور لوگوں نے لکھا کتابوں میں تو ہم جیسے ہیں وہ بندے۔ علماء نے کہا نہیں، تم جیسے نہیں ہے، بلکہ عبد وہ عبد ہے جو خواب میں سوتا ہے تو جبریل آ کے اٹھاتے ہیں، حضور کو اٹھا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، تو وہ عبد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں عبد کا اضافہ کر کے اس چیز کی بھی وضاحت کر دی۔ دیکھا بجلی نہیں آ رہی، لائٹ نہیں ہے، بھی عبد ہی، عبد کا اضافہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی بندے ہیں، رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندہ،
لہذا حضور جو ہے وہ ہم جیسے ہیں نہیں، حضور ہم جیسے نہیں ہے، ہم وہ بندے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. ایسے ہی ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے سے اللہ راضی ہو جائے. ہم اس لیے وہ سجدے کر کر کے اپنے ماتھوں میں محراب بنا لیتے ہیں، اپنی ایڑیوں کو گھسا دیتے ہیں، ساری زندگی اس امید میں گزار دیتے ہیں ہمارا رب راضی ہو جائے. تو میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھائی اور کہا دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا. اے محمد کو اپنے جیسا کہنے والے، تو رب کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے، اور رب اس کوشش میں ہے کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے. تو کیسے محمد جیسا ہوا؟ لہذا تو محمد جیسا نہیں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، اور صحابہ جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے سفر میں جاتے تھے اور ان گھوڑوں کی ناک میں جو مٹی پڑتی تھی تو اس مٹی جیسا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے. اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ محمد جیسے ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے اندر یہ بیان کیا. حضور آپ فرما دیں انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں. لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ واقعی حضور ہم جیسے ہیں. ہم وہ ہیں جو رب کی قسم اٹھاتے ہیں. کس کی قسم اٹھاتے ہیں؟ اور یہ شرعی اور فقہی مسئلہ ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائے وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ شرعی فقہی مسئلہ ہے. اب سنن ابو داؤد کی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اشرک بغیر من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. سمجھ گئے؟ لہذا رسول اللہ کی قسم اٹھانا شرک جائز نہیں ہے. کسی بھی ایسی چیز کی جو اللہ کی صفات بھی نہ ہو، اللہ کی ذات بھی نہ ہو، کسی نبی کی، کسی فرشتے کی، کسی انسان کی، کسی کے سر کی، کسی کی جان کی، کسی کے مال کی، کسی بھی چیز کی جو اللہ سے متعلق نہ ہو، اللہ کی نہ ذات ہو نہ صفات ہو، جو قسم اٹھائے گا وہ بندہ اسلام سے. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہر بندہ قسم اٹھاتا ہے کس کی؟ اور اللہ نے قرآن میں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ کہہ کے نجم سے مراد علماء نے لکھا. امام فخر الدین رازی نے لکھا، امام جعفر صادق نے لکھا، علامہ علوسی نے لکھا، محدثین نے لکھا. یہاں وَالنَّجْمِ میں جو واو ہے کہ واو قسم کے لیے ہے، اور النجم سے مراد وہ ستارہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی صورت میں معراج کی رات طلوع ہوا تھا. اور اللہ قرآن کے اندر محمد مصطفیٰ کی قسمیں اٹھا رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد، ہم تو غیر اللہ کی قسم اٹھانے کے حق میں نہیں گئے. اور اللہ اپنے محبوب کے شہر کی قسم اٹھا رہا ہے. اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب چیزوں کی قسمیں قرآن میں اٹھا رہا ہے. والضحیٰ، اللہ اپنے محبوب کے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے. اور تو کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں. تو اگر غیر اللہ کی قسم اٹھائے تو مشرک ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کی قسمیں اٹھا رہا ہے. لہٰذا رسول اللہ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم سے افضل ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھنا شروع کر دیے. دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ. نہ حضور صبح کچھ کھاتے نہ رات کو کچھ کھاتے. صحابہ کرام تو حضور کے ایک ایک عمل کو دیکھتے، اس کو قلم بند کر لیتے. حضور کی ایک ایک بات کو دیکھتے، اس کو لکھ لیتے. اس لیے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ حدیث کے نریٹر ہیں، حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں حضور کی ہر بات لکھ لیتا. حضور جو ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو قلم کے ساتھ کتاب میں لکھ لیتا. ابن ماجہ نے اس روایت کو بیان کیا، محدثین نے اس روایت کو بیان کیا. حضور جو ارشاد فرماتے میں لکھ لیتا. حضور جو حکم دیتے میں اس کو لکھ لیتا. حضور جو کام کرتے میں لکھ لیتا. فنہتنی قریش نے مجھے منع کر دیا اور کہا اتقتل کل شیء تسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو رسول اللہ سے سنی ہر بات کو لکھ لیتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے حضور بھی تو انسان ہے، کبھی غصے میں بول جاتے ہیں، کبھی خوشی میں بول جاتے ہیں. ہر بات نہ لکھا کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبلی والے آقا کی بارگاہ میں آئے اور حضور کو یہ واقعہ بتایا. حضور میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا تھا. آپ کے صحابہ نے، قریش نے مجھے منع کر دیا کہ ہر بات نہ لکھا کرو. قبلی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ اکتب کل شیء تسمع منی فوالذی لا یخرج منہ الا حق
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، اے عبداللہ تو مجھ سے جو بھی سنا کر اس کو لکھ لیا کر، اس لیے کہ زبان سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ تو بول لے تو کبھی جھوٹ ہو جائے، تو بول لے تو کبھی شر ہو جائے، تیرے بولنے میں کبھی فتنہ پیدا ہو جائے، تیرے بولنے میں کبھی فساد پیدا ہو جائے، تیری وجہ سے کسی کو طلاق ہو جائے، کہ تیری وجہ سے کسی کا گھر برباد ہو جائے، اور تو کہتا ہے حضور ہم جیسے ہیں۔ حضور تو جب بھی بولتے تھے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور تو جو بھی بیان کرتے تھے رب کی طرف سے حکم ہوتا تھا تو حضور بیان فرماتے تھے۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فرمایا یا تو اچھی بات کہو یا چپ رہو۔ مراد یہ ہے کہ میرے کملی والے نے اگر یہ جملہ کہا ہے تو حضور چپ رہتے تھے، بولتے تب تھے جب رب کی طرف سے حکم ہوتا تھا۔ تو کیا حضور ہم جیسے ہوئے؟ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ہم جیسے نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ اکبر، آج تک ہمارے کبھی کسی نے ہاتھ نہیں چومے، ایسے ہی ہے، اور ہم پاؤں تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ہمارے پاؤں چومے۔ کیا خیال ہے؟ جب ہم شوز اتارتے ہیں تو ہمیں خود نفرت آتی ہے اپنے پاؤں سے۔ سوکس، آگے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو جو سمیل، جو بدبو ہماری جرابوں سے آنی ہے اس کا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے، اور گھر میں جائیں تو ہماری زوجہ بھی کہتی ہے کہ تو شوز وہاں بھی اتارو، پاؤں دھو کے اندر کمرے میں داخل ہو جائیں۔ ہمارے ہاتھ تو دور، پاؤں تو دور، کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں چومے۔ اور محمد مصطفیٰ وہ بابرکت ذات تھے، معراج کی رات جب جبریل آئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تیرا محبوب تو سویا ہوا ہے، آرام فرما رہا ہے، اور میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، نبی کبھی بھی دل سے نہیں سویا، اس لیے تو حضور نے فرمایا جو بیڈ پہ سو گیا اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن نبی سویا تو اس کا وضو نہ ٹوٹا۔ ہم سوتے ہیں تو بے خبر ہوتے ہیں، اور نبی سوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور تو کہتا ہے نبی میرے جیسا۔ تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، جبریل آئے، یا اللہ تیرا نبی سویا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا جبریل میرے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دے لو، میرے نبی کے چہرے کو بوسہ دے لو، میرے نبی کے بالوں کو بوسہ دے لو، میرے نبی کے کپڑوں کو بوسہ دے لو۔ اللہ نے کہا جبریل میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے، میرے نبی کے قدموں کو بوسہ دے لو۔ اللہ اکبر۔ اور تیرے قدموں کو کوئی بوسہ دے تو شرک کے فتوے لگا دے، کسی مولوی کے قدموں کو کوئی بوسہ دے تو شرک و بدعت کے فتوے لگ جائیں، لیکن کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوسے دینے والے حضرت جبریل امین تھے، اور حکم رب کا تھا۔ یہ لٹیں چلا دیں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ یہاں اسرا کا ذکر کیا، کب سیر ہوئی تو اس کے لیے اسرا کا لفظ استعمال ہوا۔ اسرا یہ اس سیر کو کہا جاتا ہے کہ جو رات کو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو سیر کروائی۔ یہ ادھر سے پٹنا ہی لاتی، اور کس سے سیر کروائی؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ کتنے حصے میں کروائی؟ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصہ میں۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ کہاں گئی؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ کیوں سیر کروائی؟ لنریہ من آیاتنا، کیونکہ اللہ اپنے نبی کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ کیا جی؟ کچھ نشانیاں اللہ نے کچھ دکھانا تھا اپنے نبی کو لے گئے۔ لو جی کیوں یہ سفر ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا تھا، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ تھی، اللہ اپنے محبوب کو دنیا میں اپنا دیدار کروانا چاہتا تھا، جس دیدار کے لیے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی تڑپتے رہے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بن گئے، موسیٰ اللہ کے کریم بن گئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بن گئے۔ ہر نبی کو اللہ نے یہ لقب عطا فرمایا، اور محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اپنا حبیب بنا دیا۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروانا تھا، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکتے کہ دنیا میں دیدار نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہاں پہ یہ بڑا پتہ ہے، یہ اختلاف پایا جاتا ہے، صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ روایات موجود ہیں
حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ جو یہ کہے کہ حضور نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ایک روایت ہے۔ علماء نے اس کے جواب دیے ہیں اور دیگر صحابہ سے یہ روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس سے یہ روایت موجود ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ رآہ بفؤادہ مرتین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے رب کو 2 دفعہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو حضرت جبریل نے حضور نے حضرت جبریل کو دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے معراج میں گئے۔ تو یاد رکھیے وہی لے کے آنے والے کون تھے؟ جبریل۔ اور حضرت جبریل علماء نے لکھا کتابوں کے اندر، علماء نے اس میں تحقیق، ابن حجر اسقلانی نے، دیگر محدثین نے، حضرت جبریل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں 24,000 مرتبہ حضور کے پاس تشریف لائے ہیں۔ کتنی بار؟ اچھا قرآن کی آیات کتنی ہے جی؟ سنتے ہیں نا 6,666، لیکن اتنی نہیں ہے، تھوڑی سی کم ہے، 6,236 MB کے قریب آیات ہے۔ چلو 6,666 بھی لگائیں تو جبریل اگر حضور کے پاس ایک آیت بھی لے کے آتے، حالانکہ ایک آیتیں نہیں بلکہ کئی آیات اکٹھی نازل ہوئی اور پوری صورتیں اکٹھی نازل ہوتی رہیں، اگر جبریل ایک آیت بھی لے کے حضور کے پاس آتے تو وہ 6,666 بار آتے، جبکہ جبریل 24,000 مرتبہ در مصطفیٰ پہ حاضری دی ہے۔ کیوں؟ آپ میں سے جو بندہ مدینہ شریف گیا ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیں دوبارہ جانے کا دل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آپ نے مدینہ شریف جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا؟ خوش نصیب ہے جو حضور کا دیدار کر لیتے ہیں۔ حضوری لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ بھی بیٹھ کے قبلی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہوتے رہتے ہیں، جو مدینے اور اس گنبد کو دیکھتا ہے، اس کمرے کو دیکھتا ہے، اس جگہ کو دیکھتا ہے، قبلی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہو جاتی ہے، کاش اللہ مجھے دوبارہ بلائے، اور جس نے وضحا کے چہرے کو دیکھا ہوگا وہ کتنی بار حاضری دیتا ہوگا۔ حضرت جبریل نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا اور 24,000 مرتبہ قبری والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اگر حضور نے معراج کی رات جبریل کو ہی دیکھنا تھا تو اتنے معاملات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر جبریل خود آئے تھے حضور کو لینے کے لیے، لہٰذا معراج کی رات حضور نے جبریل کو بھی دیکھا، فرشتوں کو بھی دیکھا، سارے انبیاء کو دیکھا، اور اس کے ساتھ رب ذوالجلال کا دیدار بھی کیا۔ اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام مسلم نے اس کو نقل کیا، امام بخاری نے بھی نقل کیا، حضور نے فرمایا کہ جب سفر معراج شروع ہوا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے میرے سینے کو کاٹا، چاک کیا، جس کو بولتے چاک کیا، جس کو عام آپ کی میڈیکل کی لینگویج میں آپریشن کیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل کو نکالا۔ تو کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، بات توجہ سے سنیے گا، سمجھ آئے تو سبحان اللہ بھی کہہ دیجیے گا۔ جب کسی کے سینے کو کاٹا جاتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور جب کسی کے سینے کو کاٹ کے اندر سے دل نکالا جاتا ہے گویا اس بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ بندہ گویا کہ مر چکا ہوتا ہے۔ اب وہ تب زندہ ہوتا ہے جب اس کو ملایا جاتا ہے، اس کا آپریشن کامیاب ہوتا ہے اور سلائی کر دی جاتی ہے، اس کو میڈیسن دی جاتی ہے، کتنے گھنٹے وہ ٹیبل پہ لیٹا رہتا ہے۔ حضور فرماتے جبریل میرے سینے کو چاک کر رہے تھے، میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ نبی وہ ہوتا ہے، ہم جیسا نبی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی تو ہم جیسے ہو گئے۔ تیری تو آنکھ کا آپریشن ہو تو تجھے 72 گھنٹے ہوش نہیں آتا اور ڈاکٹر تمہیں دھوپ میں دیکھنے سے منع کر دیتا ہے۔ نبی کے دل کا آپریشن ہو گئے، حضور فرماتے میرے دل کو نکالا گیا، دل کے ساتھ خون کا ایک لوتھڑا تھا اس کو نکالا گیا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا، حضور میں نے آپ کے دل کو پاک صاف فرما دیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار کروانے سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ پوچھا گیا حضور آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، اور میرا شیطان مجھے نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کی رات یہ صدرے جس کو شق صدر کہتے ہیں، حضور کا یہ سینہ شق ہوا، اور حضور فرماتے ہیں دوسری دفعہ بلکہ یہ پہلی دفعہ تھی کہ جب میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گیا تو ایک آنے والا آیا، اس نے میرے سینے کو چاک کیا اور فرمایا کہ لڑکے دیکھ کے بھاگ گئے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دھویا اور دھونے کے بعد بند کیا، اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ وہ نشان موجود تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو صاف کیا گیا، اس کو دھویا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کا دیدار کروایا، اپنا دیدار کروایا اپنے نبی کو۔ وہ اس لیے کیا گیا تاکہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ رہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار نہ کر سکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال سے ملاقات نہ کر سکے، اور اللہ رب العزت کے قرب میں نہ جا سکے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ کا محبوب اللہ کے قریب اتنا ہوا جتنا تیر کمان ہوتا ہے۔ وہ آج کل تو ڈرامہ چلا ہوا ہے، جس کو نہیں بھی پتا اس کو بھی پتا ہے کہ تیر کمان کیسے ہوتے ہیں، اور بلکہ آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، یہاں ہم جو ہے ان کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ موٹر سائیکلوں کو دوڑانا شروع کر دیتے ہیں، پھر انجام ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ ڈرامہ ہے، اس کو ڈرامے کی حیثیت تک رکھا جائے اور اس پہ آ کے ہم جو ہے وہ آپس کے معاملات اور آپس میں قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں۔ ڈرامے دیکھ کے نیوزی لینڈ میں آپ نے دیکھا ایک بدبخت نے PUBG گیم کھیلنے والا شیطان قسم کا انسان وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کتنے مسلمانوں کو وہاں شہید کر دیا۔ تو یہ ڈراموں کے خطرناک انجام ہوتے ہیں جس کا پھر ہم غصہ نکالنے کے لیے ایک دوسرے پہ برس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرے لیے ایک براق، ایک سواری لائی گئی، اور اس سواری کی سپیڈ ایسی تھی، بلکہ وہ جو سواری تھی وہ گھوڑے سے تھوڑی نیچے تھی اور خچر سے تھوڑی اونچی سواری تھی۔ اس سواری پہ مجھے بٹھایا گیا اور فرمایا کہ اس سواری کی جہاں نظر جاتی تھی اس کا پہلا قدم وہاں جاتا تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کے محتاج نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سواری کے محتاج نہ تھے، رب بلا رہا تھا، جبریل لے کے جا رہے تھے۔ اگر جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پر پہ بھی بٹھا لیتے تو حضور چلے جاتے، لیکن اللہ نے ایک پروٹوکول دیا، ایک نظام بنایا کہ کسی بھی اشرف انسان کو، کسی بھی اعلیٰ انسان کو یا کسی کو بھی بلانا ہو اس کو پروٹوکول دیا جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کو احترام دیا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ براق کی جہاں نظر پڑتی اس کا پہلا قدم وہاں پہ ہوتا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں گزر رہا تھا تو راستہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا۔ حضرت انکا میت و انہم میتون، اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم بھی مردہ ہو، ہم بھی مردے ہیں۔ استغفر اللہ، آیتیں پڑھ کے فٹ کی جاتی ہیں، اہل سنت کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی تو مر کے مٹی ہو گئے، قرآن میں لکھا ہوا انکا میت، یا رسول اللہ آپ تو نعوذ باللہ مر جانے والے ہیں، استغفر اللہ، اور آپ تو ختم ہو گئے نعوذ باللہ۔ اس طرح کے ترجمے کر کے اہل سنت کو پریشان کرنے والوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں، یا تو بخاری پڑھنا چھوڑ دو یا بخاری پہ عمل کرنا سیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، حضور قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا لمبا قد تھا اور آپ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے، اور قبیلہ شنوہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، فرمایا کہ اونٹ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہدیہ تھا اور حضور قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ اور ہوا پہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور سواری زمین پہ نہیں ہے بلکہ ہوا پہ اڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ جو نبی ہوا پہ اڑتے اور ہوا پہ جاتے ہوئے زمین نہیں بلکہ زمین کے اندر دیکھ لے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیا نبی ہم جیسا ہے؟ ہمیں تو کوئی خبر نہیں اس قبرستان میں کیا ہو رہا ہے، کتنوں کو عذاب ہو رہا ہے، کتنوں کو سزا ہو رہی ہے، کس کی قبر جنت بنی ہوئی ہے، کس کو قبر میں کیا نعمتیں مل رہی ہیں۔ لیکن میرے قبلی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوا میں اڑیں، ہوا میں سفر کریں اور زمین کے حال کو دیکھ لیں، اسی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں مسجد اقصیٰ پہنچا، وہاں سارے نبی کھڑے تھے 1,24,000 کم و پیش، اور مجھے کہا گیا کہ آپ امامت کریں گے۔ آپ یہاں ایک بڑی پیاری بات میں کہنے والا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ جا رہے ہیں اور میرے حساب سے بمشکل کوئی 3 سے 4 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے، حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے ہوں گے جی، بمشکل 3 سے 4 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے، شاید اس سے کم ٹائم لگا ہوگا۔ حضور نے راستہ میں حضرت موسیٰ کو دیکھا اور فرمایا کہ میں جب مسجد اقصیٰ گیا وہاں پہلی صف میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اتنی سپیڈ سے نماز پڑھ لی؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے آرام سے نماز پڑھی،
اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، سکون کے ساتھ نماز پڑھی، تو پھر کیا بات ہے؟ براق برق سے ہے نا، جس کو بجلی کہتے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ فرماتا ہے قریب بجلی ان کی آنکھیں نوچ لے گی۔ براق برق سے، الیکٹریسٹی یہ بجلی کو کہتے ہیں، اور براق کی سپیڈ بجلی سے بھی زیادہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ میں براق پہ بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، مسجد اقصیٰ پہنچے، پہلی صف میں موسیٰ تھے۔ وجہ کیا تھی؟ علماء نے کہا وجہ یہ نہیں تھی کہ موسیٰ نے نماز جلدی پڑھی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ حضور تو براق پہ سفر تھے، اور نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ سے پہلے پہنچ گئے۔ یہ بھی بات نہ ہوئی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ براق پہ جا رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی سبیل سے جا رہے تھے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اور پھر جب آسمانوں پہ سفر شروع کیا، ہر سٹیپ پہ، ہر آسمان پہ ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ پہلے قبر میں ملاقات ہوئی، دیکھا، پھر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی موسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اور پھر چھٹے آسمان پہ پہنچے، اور وہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے کھڑے تھے۔ کمال بات ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانا تھا۔ کوئی چیز جتنی بھی سپیڈ پکڑ لے، کوئی ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے چلی جائے، لیکن نبوت سے آگے نہیں جا سکتی۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پہ سوار تھے اس کو براق کہتے ہیں، تو کتنی سپیڈ ہوگی؟ سوچیں ذرا، جہاں نظر جائے وہاں پہلا سٹیپ ہے، وہاں پہلا قدم ہے، اور جہاں دوسری نظر وہاں دوسرا قدم، اور اس براق سے بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ یہ سواری کا کمال تھا، اور وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کا کمال تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ساتوں آسمان سے جب اوپر لے جایا گیا بیت المعمور کے پاس، مجھے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ کتنے جی؟ فرمایا ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ میرے سامنے لایا گیا، ٹیبل پہ آئے، یا رسول اللہ، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کو لے لیا اور شراب کو، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یاد رکھیں، یہ شراب مدینہ میں جا کے حرام ہوئی ہے، حضور مکہ میں ہیں، ابھی اسلام کے احکامات مدینہ میں جا کے نازل ہونا شروع ہوئے ہیں۔ نماز کے احکامات ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، اور یہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام ابھی شراب پیتے تھے، یہ جائز تھی اس وقت، لیکن یہ بعد میں آہستہ آہستہ جا کے حرام ہوئی۔ اور وہ شراب یہ نہیں تھی جو آج ہمارے یہاں ہے، اس میں فرق تھا، لیکن حلال تھی، جائز تھی، اور وہ پیتے تھے، اور زمانہ میں چلتا تھا، مکہ والے بھی پیتے تھے، اور جو اسلام میں آتے تھے ان کا بھی یہ رواج تھا، لیکن پھر جا کے بعد میں جا کے یہ شراب حرام ہوئی۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احکامات نہیں ملے تھے، لیکن حضور فرماتے میرے سامنے شراب آئی اور میں نے شراب کو ریجیکٹ کر دیا، دودھ کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو حضرت جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو قبول کیا ہے، اور یہی فطرت ہے، اور آپ کی امت کو یہی چاہیے کہ وہ دودھ سے محبت کرے اور شراب سے نفرت کرے۔ اور آج اگر ہم نے دودھ کو پیچھے کر دیا اور شراب کو آگے کر لیا، ہماری جو ہے وہ دکانوں پہ، ہمارے جو ہے وہ ریسٹورنٹس پہ، ہمارے ہوٹلوں پہ شراب کی عام سر عام جو ہے نا وہ یہ نظام چل رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلامی حکومت کے اندر ایسا کوئی معاملہ جو نظام نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ سے شراب کی حکومت شروع ہوئی تھی آج کل وہاں ہی وہ شراب خانے میکدے بن گئے ہیں، وہاں پہ سیلنے بننا شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ان سیلموں کے خلاف بولتا ہے اس مولوی کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے بادشاہ کے خلاف کیوں بولتے ہو، اور کیا تمہارے بادشاہ محمد مصطفیٰ سے آگے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شراب کو حرام کہا تھا اور کہا کہ فطرت یہ نہیں ہے۔ تو کمری والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا، یہ بیری کے پتے ہیں، بیری کا درخت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے تھے، اور اس کے جو بیر تھے وہ مٹکے جو گڑے ہوتے ہیں گھڑوں جتنے اس کے بیر تھے، اور وہاں پہ حضرت جبریل رک گئے، اور وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے گئے۔ جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، اور باقی راز و نیاز کی باتیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے اپنے محبوب کو 50 نمازیں گفٹ عطا فرمائی، 50 نمازیں عطا فرمائی۔ چھٹے آسمان پہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا گفٹ لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کو تحفے میں کیا ملا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔
کتنی جی؟ حضرت یہ امام مسلم کی روایت ہے، روایت الفاظ ہیں. امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تجربہ کیا ہے، میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جائیں اور نمازیں کم کروا کے لائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے. اب یہاں پر بھی ایک پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے، کیا حضور کو نہیں پتا تھا؟ حضور کو نہیں پتا تھا کہ میری امت نہیں پڑھ سکتی، لیکن حضور لے کے کیوں آ رہے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جس محبت میں تحفہ ملا تھا حضور اس تحفے کو واپس نہیں کرنا چاہتے تھے. اور کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آخر میں کتنی نمازیں رہ جانی ہیں؟ 5. اللہ نے 50 کیوں دی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، میں نے کہا تمہارے قوم کو رب کو بھی غیب کا علم نہ تھا. کیا رب کو نہیں پتا تھا کہ دے تو 50 رہا ہوں لیکن رہ 5 جانی ہے؟ رب نے 50 کیوں دی؟ بات وہ تھی جو میں بتانے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور واپس تشریف لے جائے. حضور واپس گئے، 5 نمازیں کم ہوئی. حضور پھر زیادہ ہے، واپس جائیں. 35 ہو گئی. حضور واپس جائیں. 30 ہو گئی. واپس جائیں. 25 ہو گئی. حضور تشریف لے جائیں. 15 ہو گئی. حضور تشریف لے جائیں. 10 ہو گئی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی حضور آپ کی امت 10 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تشریف لے جائیں اللہ کی بارگاہ میں. وہ 50 سے 5 نمازیں بھی آ گئی. علماء نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی رب کو نہ دیکھ سکے. رب نے چھوٹی سی تجلی بھیجی تھی. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور آپ کے ساتھ 70 لوگ خود جو تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے. وہ پہاڑ بھی مٹ گیا. جب کملی والے آقا اللہ سے ملاقات کر کے تشریف لا رہے تھے، حضور کے چہرے سے اور حضور کی آنکھیں سے رب کا نور جھلک رہا تھا. موسیٰ جس نور کو ساری زندگی نہ دیکھ سکے، حضور کے چہرے کو دیکھا وہ نور نظر آ گیا. اب موسیٰ کو بھی تو بہانا چاہیے تھا نا رب سے ملاقات کرنے کا. وہ مل نہیں رہا تھا. اسے لطف اتنا آیا، انہیں مزہ اتنا آیا، انہیں سکون اتنا آیا، انجوائے اتنا کیا. حضور ایک دفعہ پھر جائے اس نور کو تازہ کر کے آ جائے. یہ وجہ تھی، ورنہ رب کو بھی پتا تھا، مصطفیٰ کو بھی پتا تھا رہ 5 جانی ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا لوگوں موسیٰ کو ساری زندگی نہ ملا، اگر موسیٰ کو بھی ملا تو محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملا. نہ تمہیں نمازوں کے صدقے سے ملے گا، نہ روزوں کے صدقے سے ملے گا. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قلم اٹھائی اور کہا آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام نے چمک پائی کہ نہ پائی؟ کہاں سے پائی؟ رسول اللہ سے پائی. کہاں سے ملا؟ حضور سے ملا. وہ رب کا دیدار کہاں سے نصیب ہوا؟ وہ رسول اللہ کی آنکھوں کو دیکھا. اور جس کی آنکھیں اتنی چمک رہی ہے وہ خود رب ذوالجلال کتنا چمک رہا ہوگا. اسی لیے رسول اللہ جاتے تھے، حضرت موسیٰ دیکھ کے مسکراتے تھے اور کہتے تھے حضور ایک باری پھر چلے جاؤ. یہ وجہ تھی یار میرے بھائی، یہ وجہ تھی. اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جاتے، پھر واپس آتے. موسیٰ پھر بھیجتے حضور پھر جائیے، پھر حضور آتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا، حضور کی آنکھوں کو دیکھا، حضور کے چہرے پہ ایک رونق کو دیکھا اور پہچان گئے رب ذوالجلال کا دیدار کتنا خوش نصیب انسان کو حاصل ہوتا ہے. اللہ آج کل لوگ کہتے ہیں یار حضور ایک اور چکر لا لیں دے. ہاں جی، تو یہ بدبختی کی بات ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میری معراج تو اس وقت تھی لیکن الصلاۃ معراج المؤمنین. مومن اگر معراج کرنا چاہتا ہے تو نماز میں اللہ کے آگے گر جائے، اللہ تعالیٰ اسے معراج عطا فرما دے. مومن کی معراج نماز میں ہے، لطف نماز میں ہے. اس لیے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک رکعت پوری نہیں ہوتی تھی، ایک پڑھتے تھی دوسری جو ہے وہ اذان ہو جاتی تھی. بات کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ آج ہمیں مسجد میں مولوی صاحب نماز 2 منٹ لمبی کر دے اور جی آپ نے نماز بڑی لمبی کر دی. میں نے کہا نماز کا مسئلہ نہیں ہے، تیرے ایمان کا مسئلہ ہے. تیرا دل بازار میں لگا ہوا ہے، تیری توجہ جو ہے وہ مارکیٹ میں ہے. کاش تو مسجد میں آتا اور رب ذوالجلال سے توجہ بڑھ جاتی. اور معاشرہ عالمیہ یہ ہے کہ آج آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں لیکن آپ کو فکر یہ ہے کہ میری جوتی پیچھے سلامت رہے. ہاں واپس جائیں تو آپ کی جوتی آپ کو مل جائے. توجہ آپ کی نماز میں بھی جوتی کی طرف ہوگی. تو میں گزارش کروں گا مسجد میں آئیں تو اپنی پرانی جوتی پہن کے آئیں تاکہ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکیں. معزز سامعین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لانے لگے
تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا سونیا یہ 5 نمازیں ہیں. کتنی؟ جو ان 5 کو پڑھے گا میں ثواب اسے 50 کے عطا فرماؤں گا. اور کملی والے آقا نے کیا فرمایا؟ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا نماز ایک ہوگی، ایک نماز کا 10 نمازوں کا ثواب اللہ دے رہا ہے، اور 27 نمازوں کا اعلان میں کرتا ہوں جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا اللہ اسے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر حضور نے فرمایا جو مسجد حرام میں آ جائے گا نماز ایک پڑھے گا 10 نمازوں کا ثواب اللہ دے رہا ہے، جماعت کے ساتھ 27 ہو جائیں گی. جو مسجد حرام میں پڑھے گا 1 لاکھ کا ثواب اللہ اسے اور عطا فرمائے گا. یہ بھی ثواب رب کی طرف سے ہے. اور فرمایا جو میری مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا اللہ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جو مسجد اقصیٰ میں جائے گا اللہ اسے 10,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر اللہ نے ایک اور بڑی پیاری بات کہی، یا رسول اللہ میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جب تک کوئی بندہ گناہ نہیں کرے گا اس کا گناہ شمار نہیں ہوگا، اور جب گناہ کر لے گا اس کو ایک ہی گناہ ملے گا. لیکن کوئی بندہ نیک کام کی نیت کر لے گا نہیں بھی کرے گا میں تب بھی اسے ثواب عطا فرماؤں گا.